اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت کے اردو کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کے لیکچر کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حکیم مومن خان مومن کی دوسری غزل، یعنی آج ہم حکیم مومن خان مومن کی دوسری غزل پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ حکیم مومن خان مومن ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے عشق کی باتیں کی ہیں، دل کی باتیں کی ہیں، اور محبوب سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، روبرو ہم کلام ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جو غزل ہے ذرا آپ اس کو سنیے اور بعد میں اس پر آپ غور کیجئے، اور آپ کو لگے گا کہ مومن خان مومن جیسے کہ آمنے سامنے اپنے محبوب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے، پھر اس کی ہم تشریح کریں گے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ پیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو یہاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم، گلائے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ غزل آپ نے سنی، اب اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی سنیے گا۔ برملا، کھلم کھلا اعلانیہ، بیشتر، پیشتر، پیشتر پہلے، باہم آپس میں، اقربا رشتہ دار، ملامت برا بلا ڈانٹ ڈپٹ۔ اب دیکھیے اس کی تشریح۔ پہلا شعر جس کو مطلع کہتے ہیں، تعلق ہونے کو کہتے ہیں، اور اس کے دونوں مصرے ہم وزن، ہم قافیہ، ہم ردیف ہیں، اور ایک ہی بحر میں یہ لکھی گئی غزل ہے۔ تو ہر غزل ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے اور ایک ہی زمین تو ہوتی ہے۔ تو یہ غزل ذرا آپ دیکھیے، یہ محبوب سے آمنے سامنے کی باتیں، اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نہیں یا ہوگا، لیکن مجھے سب کچھ یاد ہے، ایک ایک ذرا مجھے یاد ہے، ایک ایک بات مجھے یاد ہے۔ اس پوری غزل میں آپ دیکھیں گے کہ محبوب سے آپ نے سامنے کی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر، پہلے شعر میں، طلوع شعر میں، مطلع شعر میں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، قرار میں نے وعدہ، تم یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے محبوب، آپ کے درمیان اور میرے درمیان جو وعدہ ہے، جو ہمیں آپس میں ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے، تمہیں آپ کو وہ وعدہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے، لیکن مجھے یاد ہے۔ شاعر محبوب کو وعدہ یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب، آپ کے درمیان اور میرے درمیان جو وعدہ وفائی کا صلہ نامہ ہوا ہے، وہ وعدہ وفائی کا جو ہم نے صلہ کیا ہے، جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، کیا آپ کو وہ یاد ہے؟ لیکن مجھے یاد ہے، مجھے ایک ایک ذرا یاد ہے، مجھے پورا یاد ہے۔ کیا وعدہ تھا ہمارے ساتھ اور تمہارے درمیان؟
میرے اور تمہارے درمیان کیا وعدہ ہوا تھا؟ یعنی وعدہ نباہ کا، یعنی وہی وعدہ نباہ کا، وہی وعدہ نباہ کا، یعنی جو وعدہ نبھانے کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، وعدہ وفا کرنے کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ میرے محبوب، آپ کے ساتھ جو میرا وعدہ ہوا تھا، وہ قرار ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو قرارداد ہوئی تھی، اس کا یہ متن ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وفا کرنا تھا، وہ مجھے یاد ہے، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تمہیں یاد ہے وہ یا نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے، وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم کی تھا میرے حال پر۔ میرے محبوب، آپ کا جو مجھ پر عنایت تھی، اس سے پہلے جو آپ مجھ پر عنایت کرتے تھے اور میرے حال پر آپ کرم کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے، مجھے سب ہے یاد، ذرا ذرا وہ سب مجھے یاد ہے، جو آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے، جو اچھا سلوک آپ نے کیا میرے ساتھ، جو اچھا رویہ آپ نے میرے ساتھ اختیار کیا ہے، وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آپ نے میرے اوپر کرم کیے ہیں، مہربانی کی ہے، وہ مجھے ایک ایک ذرا یاد ہے، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وہ نئے گلے وہ شکایت، کبھی کبھی ہم نئے گلے شکایتیں کرتے، آپ مجھے کئی نئے گلے شکایتیں کرتے، کبھی میں آپ کے ساتھ شکایت کرتا تھا، گلا کرتا تھا، اور وہ آپس میں مزے مزے کی حکایتیں ہم سناتے تھے، ہم مزے مزے کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے، مزے مزے کی باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ ہر ایک بات پہ روٹنا، اور کبھی کبھی تو ہر بات پہ روٹتا تھا، اور میں آپ کو مناتا تھا، وہ روٹنا، وہ منانا، وہ مجھے سب یاد ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں میں ہی کی گفتگو، یعنی کبھی ہم سب کے سامنے، دوست احباب کے سامنے، گھر کے جو افراد کنبہ ہیں ان کے سامنے، جب ہم آپس میں ہوا کرتے تھے، یار دوستوں کے محفل میں جب ہم ایک دوسرے کے روبرو آمنے سامنے ہوا کرتے تھے، پھر ہم ان کے سامنے بات نہیں کرتے، بلکہ ہم اشاروں میں بات کرتے تھے۔ محبت میں اشاروں سے بات کی جاتی ہے، تو وہ اشاروں سے ہم بات کرتے تھے، اور وہ بیان شوق کا برمنا، وہ جو بیان شوق ہوتا تھا، وہ عجیب عجیب قسم کا بیان تھا جو ہم اشاروں میں بات کرتے تھے، وہ مجھے یاد ہے۔ وہ مزیدار کی انداز، وہ بہترین انداز، وہ اشاروں کا انداز، وہ اشاروں کا اسلوب، وہ طریقے سے بات کرنا، اشارے سے بات کرنا، وہ مجھے پورا یاد ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کوئی بات ایسی اگر ہوئی، محبوب سے کہتا ہے، مخاطب ہو کر کہتا ہے، مومن خان مومن اپنے محبوب سے مخاطب کہتے ہیں کہ آج کل کے ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اس سے پیشتر کے حالات بہت اچھے تھے، اب جو آج کے حالات ہیں ان کے مطابق میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو تمہارے دل کو بری لگی ہے، یا کیا میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ کا دل مجروح ہو گیا، آپ کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچی ہے؟ میرے محبوب، کیا کچھ ایسا ہوا ہے، کیا کچھ ایسی بات ہوئی ہے، مجھ سے سرزد ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ کا دل مجروح ہو گیا، زخمی ہو گیا ہے؟ مجھے وہ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، میرے محبوب، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جی مانے دل، کیا جس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، تو یہاں سے ہی پہلے بولنا، تو اس سے پہلے آپ اس کو بھول جائیں، یعنی ٹھیس لگنے سے پہلے آپ اس بات کو بھول جائیں۔ تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، میں آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میرے کہنے کی وجہ سے، میری بات کی وجہ سے تمہیں دل کا زخمی ہوا ہے، آپ کو ناراضگی ہوئی ہے؟ تو میں کہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں، محبت کریں، جو اقرار ہے وہ وعدہ وفائی کا وہ ہمارے ساتھ نبھائیں۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم۔ میرے محبوب، اس سے پہلے جب ہم ملتے تھے، اگر کہیں اتفاق سے ہم ملتے تھے، ایک آپس میں ہم ملتے تھے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وفائی کو نبھانے کے لیے جتاتے تھے، ہم ایک دوسرے کو اکساتے تھے کہ ہمیں وعدہ وفا کرنا ہے، آپ بھی کہتے تھے کہ وعدہ وفا کرنا ہے، میں بھی کہتا تھا وعدہ وفا کرنا تھا۔ گلائے ملامت اقربا، اور جو ہمیں اپنے اقربا سے ملامت کا گلہ رہتا تھا کہ اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، ہم ملیں گے، بات کریں گے تو اس سے یہ حالت ہو جائے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، تو اس چیز کو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تو تمہیں یاد ہو کہ وہ تمہیں یاد ہے جو ہم احساس کرتے تھے، جو ہم اس کا ادراک کرتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ملامت نہ کرے، لیکن
آپس میں جب ہم ملتے تھے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وفائی کے لیے ایک دوسرے کو جتاتے تھے، اکساتے تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی میرے محبوب. آج جو ہمارے درمیان شاید کچھ ناراضگی ہے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتے، اے میرے محبوب، آپ اور میرے درمیان محبت تھی، الفت تھی. کبھی تم سے بھی ذرا تھی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے، گھومتے تھے، ایک دوسرے کے راہی ہم سفر تھے. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، ہم ایک دوسرے کے آشنا تھے. کبھی ایسا بھی تھا. ایسا ماحول آج کا جیسا ماحول نہیں ہے، آج کی جیسی حالت نہیں ہے، آج کی جیسی کیفیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہمارے درمیان آشنائی تھی، ہمارے درمیان واقفیت تھی. ہم ایک دوسرے کے عجیب ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، غیر نہیں ہے. ہمارے درمیان محبت کے تعلقات تھے، الفت کے تعلقات تھے. ہم ایک دوسرے کے کو جانتے تھے، مانتے تھے، ایک دوسرے کے آشنا تھے. یہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آخری شعر مقطع، اس میں شاعر کہتا ہے کہ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میرے محبوب میں وہی ہوں. جسے آپ آشنا کہتے تھے، جسے آپ واقف کار سمجھتے تھے، اپنا سمجھتے تھے اور باوفا سمجھتے تھے، آج آپ مجھے گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تو بے وفا ہو. لیکن میں وہی ہوں جس کو آپ باوفا کہتے تھے، جس پر آپ کو ناز تھا. میں وہی آدمی ہوں، وہی انسان، وہی عاشق ہوں، وہی تمہارا چاہنے والا ہوں کہ جسے آپ اپنوں میں گنتے تھے، اپنوں میں شمار کرتے تھے، اور جس کو آپ سمجھتے تھے کہ یہی ایک شخص ہے، یہی ایک آدمی ہے، یہی ایک عاشق ہے جو میرا وفادار ہے. میں وہی ہوں اے میرے محبوب. میں وہی مومن ہوں. میں وہی مومن ہوں جس کو وفادار کہتے تھے. میں وہی مومن ہوں جس کو آپ آشنا کہتے تھے، جس کو آپ اپنوں میں گنتے تھے. تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، لیکن میں مومن وہی مبتلا ہوں. میں وہی ہوں مومن مبتلا، یعنی میں اب بھی تمہاری محبت میں مبتلا ہوں، تمہاری محبت کا پرستار ہوں، تمہارا چاہنے والا ہوں، تمہارا شیدائی ہوں، تمہارا عاشق ہوں، تمہاری راہوں کو دیکھنے والا ہوں. میں وہی ہوں. میری حالت اب بھی وہی ہے جیسے وہ اس سے پہلے تھی. اب آپ بدل گئے ہیں، لیکن میں نہیں بدلا ہوں. میں تبدیل نہیں ہوا ہوں، میرے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. میرا حال وہی ہے جو اس سے پہلے تھا. تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یہ عزیز طلباء، یہ میں نے آپ کو سامنے حکیم مومن خان مومن کی یہ جو غزل پڑھی، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، آپ اس سے سمجھا بھی ہوگا. اور اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس غزل کو دوبارہ پڑھیے. جو میرے الفاظ اس بارے میں آپ نے سنے ہیں ان کو پھر ریپیٹ کیجیے. اور یہ ویڈیو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر، میرے یوٹیوب چینل پر، تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے استفادہ کیا ہوگا. پھر ملیں گے گر خدا لایا، فی امان اللہ.